بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوں تو وہ اس کے خالو کا گھر تھا، مگر پھر بھی فطری حیا آڑے آ رہی تھی۔ اس نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے خالو سے کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ خالو نے کہا، میں بیٹی کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ عرب کے دستور میں عورت کی مرضی پوچھنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ گھر جا کر شفیق باپ نے کہا، تمہارے خالہ کے بیٹے نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ بیٹی شرم و حیا سے سر جھکا لیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بیٹے اور بیٹی کی دولت سے نوازا۔ دونوں ایک مثالی جوڑی تھے جن پر شہر کے لوگ رشک کرتے تھے۔ ایک دن جب شوہر سفر سے واپس آیا تو بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے، میرے ابا جان نے نبی رسول ہونے کا اعلان کیا ہے۔ یہ سن کر شوہر سکتے میں آ گیا اور بولا، تو تم نے کیا کیا؟ بیوی، میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی، سارا عرب ان کی شرافت کی گواہی دیتا ہے، لوگ ان کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ میں اکیلی نہیں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرا چچا زاد بھائی علی ابن طالب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرا چچا زاد عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تمہارے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ شوہر، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا۔ تیرے ابو کو ملامت نہیں کرتا، بس میں اپنی قوم سے دغا نہیں کروں گا۔ شوہر نے اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ہجرت کا زمانہ آ گیا اور بیٹی اپنے شفیق باپ کے پاس آئی اور بولی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر اور بچے کے پاس ہی رہو۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے ساتھ شوہر کا رویہ کھچا کھچا سا رہنے لگا۔ میاں بیوی کے درمیان ایک انجانی سی دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکے میں ہی رہ رہے تھے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا موقع پیش آیا۔ شوہر دشمن کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ بیوی خوف زدہ تھی، اس کا شوہر اس کے ابا کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھی، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو کو کھو دوں۔ جنگ بدر ختم ہوئی تو دماد سسر کی قید میں تھا، خبر مکہ پہنچ گئی۔ بیوی نے اپنے باپ کی کامیابی پر سجدے شکر ادا کیا اور کہا، میں اپنے شوہر کا فدیہ یا دیت بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے اس کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اس لیے اپنی والدہ کا ہار اپنے گلے سے اتارا اور وہ اپنے والد کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول خدا جو قیدیوں کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے، اچانک اپنی زوجہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا، یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ آپ کے داماد کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، یہ تو خدیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگو، یہ شخص برا داماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کر دوں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہماری نسل قربان، آپ جو حکم دیں گے وہ وہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہار تھما دیا اور فرمایا، بیوی سے کہو کہ ماں کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر اس کو ایک طرف لے جا کر فرمایا، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دے دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ یہ سن کر شوہر پر قیامت ٹوٹ پڑی، روندی ہوئی آواز میں بولا، میں وعدہ کرتا ہوں جاتے ہی واپس بھجوا دوں گا۔ دوسری طرف بیوی شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکے کے داخلی رستے پر راہ دیکھ رہی تھی۔ شوہر کو آتا دیکھ کر اس کا دل باغ باں ہو گیا، مگر شوہر کے چہرے پر غم کے بادل دیکھ کر پوچھا، خیریت تو ہے؟ آپ رہائی سے خوش نہیں کیا؟ شوہر، یہ رہائی میرے لیے قید سے بدتر ہے، کیونکہ خالو جان نے فیصلہ بتایا ہے کہ کافر شوہر کے پاس مسلمان بیوی نہیں رہ سکتی، اور میں تمہیں واپس بھجوانے کا وعدہ کر کے آیا ہوں۔ بیوی، تو تم میرے ساتھ چلو اور اسلام قبول کر لو۔ شوہر، نہیں۔ چنانچہ اس نے حسب وعدہ جاتے ہی بیوی کو مدینے اپنے سسرال بھجوا دیا، جہاں 6 سال بیت گئے۔ اس دوران کئی رشتے آئے مگر اس نے قبول نہ کیے اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شاید شوہر اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال بعد شوہر ایک قافلے کے ساتھ مکے سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران رستے میں صحابہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کیا اور ساتھ مدینے لے گئے۔ جب بیوی کو خبر پہنچی تو فوراً دوڑی چلی آئی اور بولی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم مدینے کے والی کی پناہ میں ہو۔ خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ بیٹی نے باپ سے سفارش کی، اے اللہ کے رسول، یہ میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا اور فرمایا،
اے لوگو، یہ برا شخص نہیں، اس نے مجھ سے جو بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے اور یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کا مال واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ اپنا مال لے کر وہ مکہ روانہ ہو گیا۔ جب مکہ پہنچا تو کہا اے لوگو، یہ لو اپنے اپنے مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمہ ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو وہ بولا میری خالو نے ہمیشہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے جبکہ میں نے ان کی مخالفت کی۔ اب تم سب گواہ رہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد وہ مدینے روانہ ہوا اور جب مدینہ پہنچے تو پھر فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ بیٹی کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمایا یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، اسلام قبول کر چکا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ بیٹی کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرا دی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد بیوی کا انتقال ہو گیا، جس پر شوہر بچوں کی طرح رونے لگے، حتیٰ کہ بعد میں بھی لوگوں کے سامنے رو پڑتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے تھے۔ جواب میں وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں اب دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، اور 1 سال کے بعد ہی انتقال کر گئے۔ میاں بیوی کی محبت کی اس لازوال سچی داستان میں شوہر کا نام حضرت ابو العاص ربیع اور بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ساجدہ سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔